کوئی بھی ظالم اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس نے اس دنیا میں تا قیامت رہنا ہے، اس کی حکمرانی رہتی دنیا تک رہے گی۔ یہ سب اس کی غلط فہمیاں، خوش فہمیاں، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ آج ہماری لسٹ میں جو سب سے بڑا ظالم اور جابر ہے اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ آج ہم عبید اللہ ابن زیاد پر بات کریں گے، اس کے مظالم پر بات کریں گے، اور آج کے ظالم لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ اگر ظلم سے باز نہیں آئے تو آپ کا انجام بھی ان جیسا ہوگا جیسا کہ ان ظالم لوگوں اور جابر لوگوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ظلم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، انہوں نے بھی ظلم کی ساری حدیں پار کی اور مسلمانوں اور لوگوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ ان کا جینا دشوار ہو گیا تھا۔ لیکن ان ظالم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں بڑی بڑی سیاہی سے لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کا انجام اتنا بھیانک تھا کہ کوئی بھی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ایسا ظالم، جابر اور لعنتی قسم کا انسان تھا جس نے سادات پر ظلم کے پہاڑ توڑے، جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ظالمانہ دور کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ کمینہ بصرہ کا گورنر تھا، لیکن جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے خطوط کوفہ کی طرف سے ملے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کا رخ کر لیا تھا۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کی طرف جا رہے تھے تو یزید پلید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کی گورنری کا حکم نامہ لے کر کوفہ پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پر کوفہ میں بغاوت شروع ہو گئی تھی، اور کوفہ کا بالکل ہی ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد اپنے عام لباس میں آتا، اپنی پوری آب و تاب سے آتا۔ اگر وہ اس عام لباس سے اور اپنی آب و تاب سے آتا تو شاید اس کو کوفے میں داخل ہی نہ ہونے دیا جاتا، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوفے کی راہ پر تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ دھارا اور کوفے میں داخل ہو گیا۔ یہ دھوکے سے کوفہ میں داخل ہوا اور کوفہ پر مسلط ہو گیا۔ جب یہ مسلط ہوا تب اس نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بے تحاشا ڈرایا دھمکایا کہ اگر کسی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا تو ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، ان کے گھر جلا دیے جائیں گے، ان کو قید کر لیا جائے گا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی دھمکی آمیز اس نے جو گفتگو کی تو لوگ ڈر گئے، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لیکن اس وقت صرف ایک انسان تھا جس نے مزاحمت کا مظاہرہ کیا، وہ حضرت میثم تمار تھے۔ حضرت میثم تمار نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اس بد زبان کو جواب دیا تھا، اور اس ظالم شخص نے حضرت میثم تمار کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تو اس طرح اس بدذات کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب اس بدذات کا دور شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا جو کام کیا، حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کروا کے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا، یہ ایک ایسا کام تھا جو اس کی آنے والی پشتوں کے لیے بھی جہنم کا باعث بن سکتا تھا، لیکن اس نے گریز نہیں کیا، اس نے ظلم کیا اور ظلم کر کے دکھایا۔ اس نے سید زادے کو قتل کروایا اور ظلم کی بنیاد رکھ دی۔ اب جو بھی انسان وہاں تھوڑی سی بھی مزاحمت کرتا اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا۔ حضرت مختار سقفی ان کو بھی زندان میں ڈالا گیا، اور جو بھی انسان مزاحمت کے لیے باہر کھڑا ہوتا یا اپنی آواز بلند کرتا یا اس کے کاموں کو برا بھلا کہتا تو یہ ان کو زندان میں ڈلوا دیتا تھا اور بڑی سخت سزائیں دیتا تھا۔ تو اس نے ایک لشکر بنایا، لشکر کا سپہ سالار اس نے عمر بن سعد کو بنایا، اس کا نائب اس نے شمر ملعون کو بنایا، اور اس نے اس لشکر کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر نے کربلا میں جو مظالم ڈھائے، جو انہوں نے حرام زدگی کے وہاں کارنامے سار انجام دیے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر ایک الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور ہم اس پر ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ تو کربلا کے ظلم کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر پاک اس کمینے کے پاس آیا تو اس کمینے نے بڑے ہی متکبرانہ انداز سے سر پاک کو دیکھا، اور سر پاک سے گرنے والا ایک خون کا قطرہ اس کی ران پر گرا۔ جب اس کی ران پر وہ خون کا قطرہ گرا تو وہی اس کی موت تھی، وہی اس کا انجام تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تب یہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا، اس کا عروج تھا، اس کے اندر وہ جو نجاست تھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ خون کا قطرہ گرا اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد اس کو شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ اس خون کے قطرے نے اس کی ران پر ایک ایسا زخم کر دیا، ایک ایسا پھوڑا کر دیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جس نے اس کو ایسی تکلیف میں دھکیل دیا، ایسی تکلیف میں دھکیل دیا جس سے اس کو مکتی نہ مل سکتی تھی، اور نہ ہی یہ اس سے جان چھڑوا پا رہا تھا۔ طبیبوں نے بے بہا کوششیں کی لیکن وہ زخم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کو اس زخم نے انتہائی تکلیف دی، انتہائی یہ کرب میں رہا، یہ کراتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی جان اور اس کا جو روب، اس کی جو حکومت تھی وہ سمٹتی چلی گئی، اور اس کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا، یہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور اس کو حضرت مختار سقفی کے دور میں
حضرت ابراہیم بن مالک اشتر نے قتل کیا تھا، اور اس طرح یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ ظالم بھی چلا گیا، اس کا ظلم بھی چلا گیا، لیکن وہ جہنم کے اس گڑھے میں گرا جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا۔ عبید اللہ ابن زیاد ظلم کی اس حد تک چلا گیا جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو گئی تھی، جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ طاقت کا نشہ، طاقت کا غرور، متکبرانہ انداز اس کو تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کرنے پر آمادہ کر گیا، اور یہ ظالم وہ ظلم کر گیا جس کی قیامت تک اور قیامت کے بعد کوئی بھی معافی نہیں ہے، اور جہنم ایسے لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو بھائیو، یہ سب بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ بہت سارے ظالم لوگ گزرے، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آج کے جو ظالم لوگ اور ظالم حکمران اور ظالم جاگیردار کسی نچلے درجے والے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، کسی معصوم جان پر ظلم کر رہے ہیں اور بڑی بری طرح ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں مرنا؟ کیا یہ لوگ اللہ سے دور ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا، یا اللہ کی پہنچ سے دور ہیں؟ تو اگر یہ سوچتے ہیں ایسا، تو بھائی جان، جس طرح عبید اللہ ابن زیاد جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تو اگلی باری آپ کی ہے۔ اگر آپ طاقت کے نشے میں دھت ہیں، اگر آپ طاقت کے نشے میں سرشار ہیں، اگر آپ متکبرانہ انداز میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، کسی بھی محکمے میں ہیں، کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، کسی بھی انداز سے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو ظلم کا انجام بہت برا ہے، اور ظلم جتنا بھی بڑھ جائے اس کا مٹنا طے ہے۔ تو ظالموں، جتنا ظلم کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، جتنی بھی تکلیفیں دینی ہیں سوچ سمجھ کر دینا، کیونکہ آپ وہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ظالم کے ساتھ۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔